میں نے جو بتلایا ہے وہ حقیقت ہے، بلیک زیرو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا اور میں ایسی پوزیشن میں نہیں کہ رسک لے سکوں، اسی لیے تمہاری موت ناگزیر ہے، تمہیں مرنا ہی پڑے گا۔ کیپٹن شکیل نے موت کے سے سرد لہجے میں کہا اور اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہو گئی۔ بلیک زیرو نے محسوس کیا کہ کیپٹن شکیل جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر دے گا، اور وہ کیپٹن شکیل سے لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زخمی تھا۔ اس لیے اسے لگا کہ اب اپنا آپ ظاہر کرنا ہی پڑے گا، اور ویسے بھی وہ اس سے تمام حالات سننا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ X2 کے لہجے میں بول پڑا، کیپٹن شکیل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس کا رد عمل انتہائی عجیب ہوا۔ کیپٹن شکیل آواز سنتے ہی اس پوری طرح چونکا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو، ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے۔ کیپٹن شکیل اطمینان سے بیٹھو اور میری بات سنو، بلیک زیرو نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اور کیپٹن شکیل چونک پڑا، اس کی آنکھوں سے ندامت جھلک رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے X2 پر ریوالور اٹھایا تھا۔ روزی کیپٹن شکیل کی اس تبدیلی پر حیرت زدہ رہ گئی کہ نوار کی آواز بدلتے ہی اس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا، اور پھر وہ فیروز کا نام کیپٹن شکیل سن کر مزید حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اب وہ دونوں دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ بھی تشریف رکھیے مسز فیروز، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے روزی سے کہا، اور اس پر کیپٹن شکیل جھیم گیا۔ میں شرمندہ ہوں جناب، سخت شرمندہ، کیپٹن شکیل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں شکیل، پوزیشن ہی ایسی تھی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام شکیل ہے اور تم کیپٹن ہو، لیکن تم نے مجھے فیروز بتلایا تھا، روزی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اسے شاید اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ کیپٹن شکیل نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ یہ ضروری تھا روزی، میں مجبور تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ وہ نرمی پگھل گئی اور اس کا تمام غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مس صاحبہ، آپ ذرا دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں، ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، بلیک زیرو نے روزی سے کہا۔ اور روزی نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ عورت قابل اعتبار ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے خیال میں تو قابل اعتبار ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے اندازے پر اعتماد ہے، اب مجھے تمام باتیں تفصیل سے بتاؤ، بلیک زیرو نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو قطعی علم نہیں ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کیس کا انچارج میں نے عمران کو بنا کر بھیجا تھا، کافی دیر سے عمران کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی اور نہ ہی ٹرانسمیٹر پر بات ہو سکی تو میں یہاں آ گیا، اسی لیے مجھے حالات کا علم نہیں ہے، بلیک زیرو نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ چنانچہ کیپٹن شکیل نے پچھلے تمام حالات جو اس کے علم میں تھے پوری تفصیلات سے بتا دیے۔ بلیک زیرو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب کیپٹن شکیل اس جگہ پہنچا جہاں کرنل فریدی نے اسے بتلایا تھا کہ عمران مر چکا ہے تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا کہا؟ عمران دلدل میں پھنس کر مر چکا ہے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کرنل فریدی نے تو یہی بتلایا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بلیک زیرو خاموش رہا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ کیپٹن شکیل نے اپنے تعاقب اور اس گلی میں دیوار سے ٹکرا کر گرنے کا بتلایا کہ دیوار سے ٹکرانے کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا، پھر جب ہوش آیا تو یہاں ایک کمرے میں تھا اور روزی اس کی ذمہ داری کر رہی تھی۔ جو ہوش آنے پر اس نے مجھ سے تفصیل پوچھی تو میں نے بھی انٹ شنٹ کہانی سنا دی، اس نے یقین کر لیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے دوسرا دن ہے۔ روزی نے مجھے بتلایا کہ دھماکے کی آواز سن کر وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے بے ہوش پایا، وہ مجھے گھسیٹ کر اور کچھ اٹھا کر اندر لے آئی، پھر اس نے موٹر سائیکل بھی سیدھی کی اور اسے بھی گھسیٹ کر اندر کمرے میں چھپا دیا۔ روزی جاسوسی ناول پڑھنے کی بے حد شوقین ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بے حد ذہین لڑکی ہے۔ بہرحال میرا تعاقب کرنے والے شاید مجھے گلی میں مڑتا نہیں دیکھ سکے تھے، اسی لیے وہ ادھر نہیں آئے، اور آج میں یہاں سے جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ آپ آ پہنچے اور روزی مجھے اپنا شوہر کہہ کر ان کا شک دور کر دیا۔ یہ روزی کیا کرتی ہے اور یہاں اکیلی کیسے رہتی ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ یہ معاشرے کے ہاتھوں لٹی ہوئی لڑکی ہے، بچپن ہی میں ماں باپ مر گئے تو فیروز کے در پر پلتی رہی۔ لڑکی مضبوط کردار کی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے رستوں میں نہ پڑی اور اب کسی فرم میں ملازمت کرتی ہے اور اس مکان میں اکیلی رہتی ہے، کیپٹن شکیل نے بتلایا۔ یہ اس نے تمہیں بتلایا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران کی تلاش، تب ہی مزید کارروائی کی جا سکتی ہے، بلیک زیرو بولا۔ جی ہاں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ چند لمحے تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ بلیک زیرو اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میں تم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کروں گا، میں نے جا کر اپنا میک اپ بھی تبدیل کرنا ہے، بلیک زیرو نے جان بوجھ کر میک اپ کی بات چھیڑ دی۔ آپ میک اپ میں ہیں؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیوں بچوں والی باتیں کر رہے ہو کیپٹن؟ بغیر میک اپ کے میں تمہارے سامنے آ سکتا تھا، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔
اوہ سوری سر، کیپٹن شکیل نے سر جھکا لیا۔ پھر بلیک زیرو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں اسے روزی ملی جو کرسی پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ اچھا مس روزی، میں چلتا ہوں، آپ کا بے حد شکریہ، بلیک زیرو نے رسمن اس سے کہا۔ خدا حافظ، روزی نے کھڑے ہو کر اہلاکن جواب دیا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بازار کی طرف چل پڑا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ لوگ نگرانی نہ کر رہے ہوں، لیکن اسے کوئی آدمی ایسا نہ ملا جس پر اسے شک ہوتا۔ بلیک زیرو بازار پہنچ گیا۔ اب وہ اپنے ہوٹل تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ کرنل فریدی کے آدمی وہاں گھات لگائے بیٹھے ہوں گے، چنانچہ اس نے ایک اور ہوٹل کا انتخاب کیا۔ یہ بالکل متوسط طبقے کا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ ہوٹل کا نام لکی ویو تھا۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ پھر پہلی نظر ڈالتے ہی اس نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہاں زیادہ تر تعداد گنڈوں کی نظر آ رہی تھی اور ایسے موقعوں پر شک کم ہی کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک کمرہ چاہیے، اس نے کاؤنٹر مین کو گنڈوں جیسے لہجے میں کہا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسے آدمیوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے، کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے بھاری بھرکم آدمی نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کمرہ چاہیے۔ بلیک زیرو کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سام کی طرح پھنکارا۔ تم جاتے ہو یا نہیں؟ ایک بار کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمرہ نہیں۔ کاؤنٹر مین کو غصہ آ گیا، لیکن دوسرے لمحے کاؤنٹر مین پلٹ کر کرسی پر جا گرا۔ بلیک زیرو کی تھپڑ کی آواز سے سارا ہال گونج اٹھا تھا۔ کچھ اتنی قوت سے بلیک زیرو نے تھپڑ مارا تھا کہ پانچوں انگلیوں کے نشان کاؤنٹر مین کی گال پر ثبت ہو چکے تھے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف دمایا تھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے راجا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ راجا کی مقامی گنڈوں میں اتنی دہشت تھی کہ کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ کجا کہ کوئی اجنبی جو شکل و صورت سے انتہائی شریف معلوم ہوتا تھا اسے یوں بھری محفل میں تھپڑ مار دے۔ راجا ایک دفعہ گر کر بجلی کی طرح تڑپا۔ اس بار وہ کاؤنٹر سے باہر کھڑا تھا۔ ادھر بلیک زیرو نے بڑے اطمینان سے اسے دیکھا جیسے یہ تھپڑ اس نے نہ مارا ہو بلکہ یہ حرکت کسی اور نے کی ہو۔ دوسرے لمحے راجا نے بلیک زیرو پر چھلانگ لگا دی، مگر بلیک زیرو تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور راجا اپنے ہی زور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا وار حالی جا چکا تھا اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے اس کی پشت پر پوری قوت سے لات ماری۔ وہ سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگر وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو نہ روکتا تو یقیناً اس کا مغز دیوار کے ساتھ چچڑے کی طرح لٹک رہا ہوتا اور وہ تیزی سے مڑا اور ایک بار پھر مقابل تھا۔ راجا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کا پھل چمک رہا تھا۔ بلیک زیرو بھی سنبھل گیا۔ پھر راجا نے انتہائی پھرتی سے لیکن بڑی مہارت سے وار کیا، مگر بلیک زیرو نے اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی اور راجا کا چاقو والا ہاتھ اب بلیک زیرو کے ہاتھ میں تھا اور پھر راجا ایک جھٹکے سے دوسری طرف جا گرا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ اب راجا کو احساس ہو گیا تھا کہ مد مقابل کوئی شریف آدمی نہیں بلکہ لڑائی کے فن کا ماہر ہے۔ ویسے بھی یہ لڑائی مفت کی تھی، اس لڑائی کا کوئی مقصد وغیرہ نہیں تھا۔ کمرہ دے رہے ہو؟ پھر جیسے ہی راجا سیدھا ہوا، بلیک زیرو نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ راجا غصے سے پھنکارا۔ سوچ لو، بہرحال میں نے کمرہ لینا ہے، کرایہ پیش کی، بلیک زیرو نے بالکل مطمئن لہجے میں پوچھا۔ راجا ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سارا ہال بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ بلیک زیرو کی ہمت اور فن کی دل ہی دل میں داد دے رہے تھے جس نے راجا جیسے گنڈے کو نیچا کر کے رکھ دیا تھا۔ بلیک زیرو سمجھا کہ اب راجا کو عقل آ چکی ہے، لیکن ایسا سمجھنا اس کی غلطی تھی۔ راجا اب اندھا دھند حملے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے لڑنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اس طرح ڈاش دیا اور بلیک زیرو ڈاج کھا گیا۔ اچانک راجا برق کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے اس کی فلائنگ کک بلیک زیرو کے سینے پر پڑی اور وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ لیکن اس نے اٹھنے میں جتنی پھرتی دکھائی تھی سارا ہال اشش کر اٹھا اور دوسرے لمحے راجا جو ابھی ابھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا سینے پر ایک زوردار فلائنگ کک کھا کر دوبارہ الٹ گیا۔ بلیک زیرو نے دوسرے ہاتھ سے بدلہ لے لیا تھا۔ پھر جب بلیک زیرو نے تابڑ توڑ بوٹ کی ٹھوکریں راجا کے منہ پر مارنی شروع کی تو راجا چیں بول گیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو کو اپنی پشت پر ایک ہلکی سی چمک کا احساس ہوا اور وہ برق کی طرح اچھل کر ایک طرف ہو گیا، اور اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو چاقو اس کی پشت میں تیر جاتا۔ پھر چاقو والا اپنا وار حالی جاتا دیکھ کر جھپٹ پڑا تو پھر وہاں ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اب بلیک زیرو کے مقابلے میں 4 آدمی تھے، چاروں کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور بلیک زیرو ان کے سامنے کھڑا بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کے خیال میں نہیں تھا کہ جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا اور شاید زندگی میں وہ پہلی بار بغیر مقصد کے لڑ رہا تھا۔ چاروں آدمیوں کا گھیرا بلیک زیرو کے گرد تنگ ہونے لگا اور پھر اچانک بجلی سی کود گئی اور ہال میں موجود دیگر لوگوں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں بلیک زیرو کی موت کا مکمل یقین ہو گیا، قطعی یقین۔
اچانک صفدر کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور ان لوگوں سے بچنے کی ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے فوری طور پر اس پر عمل بھی کر دیا کیونکہ وہ چاروں بے حد محتاط اور چوکنا تھے، اس لیے ان کے اعصاب قدرتی طور پر تنے ہوئے تھے اور اسی نفسیات سے صفدر نے فائدہ اٹھایا۔ اچانک اس نے زور سے چلا کر کہا، روکو، کار روکو، اور ڈرائیور نے غیر شعوری طور پر اس پوری طرح بریک لگائے یہ کار ایک زبردست جھٹکے کے بعد رک گئی۔ اس جھٹکے نے سب کی پوزیشن کو گڑبڑ کر دیا۔ وہ دونوں آدمی جو صفدر کی دونوں سائیڈوں پر بیٹھے تھے اچھل کر درمیان میں آئے اور صفدر تیر کی طرح اچھل کر جاوید پر جا پڑا۔ ان دونوں کے جو صفدر کی جگہ پر آ پڑے تھے اس پوری طرح سے ٹکرائے کہ دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ادھر جاوید صفدر کے نیچے دب گیا، پھر گرتے ہوئے صفدر کا ہاتھ ڈرائیور کی گردن پر پڑا اور وہ جھٹکا کھا کر اسٹیئرنگ پر ہی اوندا ہو گیا۔ صفدر تو چونکہ پہلے سے ہی اس جھٹکے کے لیے ہوشیار تھا، اسی لیے اس کا دماغ اپنی جگہ حاضر رہا۔ دوسرے لمحے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پھر جاوید کو لیتا ہوا فوراً کار سے باہر آ گرا۔ جاوید کا سر چکرا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور اسے کیسے ہو گیا ہے۔ چنانچہ کار سے باہر گرتے ہی صفدر نے ایک ہی کھڑی ہتھیلی کا وار اٹھتے ہوئے جاوید کی گردن پر کیا کہ ایک کھٹاک کی آواز آئی اور جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ زمین پر لڑک گیا۔ اسی لمحے جاوید کے باقی تینوں ساتھی غیر ارادی طور پر کار کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے۔ صفدر نے اچانک چھلانگ لگائی اور اب وہ انجن کے سامنے تھا۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر سر جھٹکا ہی تھا کہ صفدر کی زوردار فلائنگ کک اس بری طرح اس کے سینے پر پڑی تھی اور وہ الٹ کر جا دور گرا۔ صفدر نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں جاوید کا ریوالور تھا۔ وہ دونوں بھی اب سنبھل گئے تھے۔ انہوں نے بھی کار کے دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کی مگر صفدر فائر کر چکا تھا۔ اس کے ریوالور سے 2 شعلے نکلے اور وہ دونوں اچانک چیخوں سے پشت کے بال سڑک پر جا گرے۔ صفدر نے کار سٹارٹ کی، اسی لمحے ڈرائیور اٹھ کر اس کی طرف بھاگا کہ صفدر کی تیسری گولی اس پر چل گئی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ صفدر نے گیئر بدلا اور پھر کلچ چھوڑ کر ایکسیلیٹر پوری قوت سے دبا دیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے کار تیر کی طرح آگے بڑھ گئی۔ اب صفدر آزاد تھا۔ اس کی ذہانت اور بے وقت ترکیب نے اسے کامیابی دی تھی۔ گو اس نے 100% رسک اٹھایا تھا لیکن وہ کامیاب رہا۔ اس کی یہ ترکیب انتہائی نفسیاتی اور سچویشن کے لحاظ سے صحیح تھی۔ وہ کار لیتا ہوا سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کالونی روڈ سے ہوتا ہوا صفدر دوبارہ سرکلر روڈ پر آیا اور پھر وہاں سے اس نے سپر مارکیٹ کا رخ کیا۔ ابھی سپر مارکیٹ کافی دور تھی کہ اچانک اس کی نظریں پاس سے گزرنے والی ایک کار پر پڑیں۔ اس نے نعمانی کو دیکھا کہ وہ کار کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد 2 آدمی بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جیسے اسے پہلے صفدر کے گرد بیٹھے تھے۔ صفدر سمجھ گیا کہ نعمانی کو زبردستی لے جایا گیا ہے۔ نعمانی گو میک اپ میں تھا لیکن صفدر نے اسے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ نعمانی ابھی تک اس گنڈوں والے میک اپ میں تھا۔ صفدر نے اس تیزی سے اپنی کار موڑی کہ ٹائروں کی چیخیں نکل گئیں اور ادھر ادھر سے آنے والی کاروں کو زوردار بریکیں لگانی پڑیں ورنہ نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے، مگر صفدر نے قطعی پرواہ نہ کی۔ وہ نعمانی کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ریوالور گود میں رکھا اور پھر نعمانی والی کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی کار سرکلر روڈ پر چڑھ گئی۔ اب صفدر سمجھ گیا کہ نعمانی کو فریدی کوٹھی میں لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے کار کی رفتار کو قدرے تیز کر دیا اور پھر وہ دوسری کاروں کو کراس کرتا ہوا نعمانی کی کار کے بالکل پیچھے آ گیا۔ اسی لمحے اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے ریوالور تھام کر کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا اور پھر یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکہ تو فائر کا تھا اور دوسرا نعمانی والی کار کے ٹائر پھٹنے کا۔ نعمانی والی کار ایک لمحے کے لیے ڈاواڈول ہوئی لیکن ڈرائیور ہوشیار نکلا۔ اس نے گاڑی سنبھالی اور پھر ایک سائیڈ میں کار روک لی۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، کبھی کبھی اکا دکا گاڑی گزرتی تھی۔ صفدر نے فائر کرنے کے بعد کار نہیں روکی بلکہ اسے آگے نکالتا چلا گیا۔ جب وہ اس کار کے قریب سے گزرا تو اس وقت ڈرائیور دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ شاید وہ ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ صفدر نے اچانک کار کو زوردار بریک لگائی اور پھر اسے بیک کر کے کار اس کے قریب لے آیا۔ ڈرائیور اسے کار بیک کرتے دیکھ کر رک گیا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ صفدر نے گردن کھڑکی سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ نعمانی صفدر کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح چونکا لیکن وہ سب لوگ چونکہ صفدر کی طرف متوجہ تھے اسی لیے وہ نعمانی کو چونکتے نہ دیکھ سکے۔ شکریہ جناب، ہمارا ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، ہم ابھی تبدیل کر لیں گے، ڈرائیور نے بغور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے لیکن دوسرے لمحے اس نے کار چلانے کے بجائے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میرے خیال میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ تکلف کر رہے ہیں، صفدر نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک گیا کیونکہ ڈرائیور نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا تھا۔ آپ چلے جائیں، ہمارے معاملے میں دخل مت دیں، ڈرائیور نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تو کوئی خطرناک معاملہ ہے، بہت بہتر، میں چلا جاتا ہوں، مجھے بھلا کیا تکلیف ہوئی ہے، صفدر نے خوفزدہ آواز میں کہا۔
اور پھر مڑ کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر نے کار سٹارٹ کی۔ اسی لمحے ڈرائیور نے مطمئن ہو کر ریوالور دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کار تھوڑی سی بیک ہوئی مگر دوسرے ہی لمحے وہ الٹ کر نیچے آ گرا۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ باقی دو سنبھلتے، دو اور گولیاں انہیں بھی چاٹ گئیں اور اسی لمحے نعمانی دبک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب بیٹھے آدمی نے صفدر پر فائر کیا مگر صفدر تیزی سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ نعمانی چونکہ اب آزاد ہو گیا تھا اسی لیے اس نے ایک ہاتھ سے فائر کرنے والے کی گردن پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ ریوالور پر مارا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ صفدر کار روک کر نیچے اترا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا کار کے قریب آیا اور پھر ایک گولی اس آدمی کے سینے پر پڑی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جلدی آؤ نعمانی، صفدر نے آواز لگائی، کوئی کار وغیرہ نہ آ جائے۔ نعمانی نے تیزی سے آگے کی سیٹ پر رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور پھر وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے کار میں بیٹھے اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ کنفریدی اور حمید دونوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کنفریدی کسی گہری سوچ میں غرق تھا اور حمید ایک رسالے پر طاہرانہ نظریں ڈالنے میں مصروف تھا۔ وہ کل ہی ہسپتال سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ کیا واقعی عمران زندہ بچ گیا ہے؟ اچانک حمید نے رسالہ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہا؟ فریدی چونک پڑا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ عمران زندہ بچ نکلا؟ حمید نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ ہاں، مجھے کل اطلاع ملی ہے، فریدی نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن کوئی ثبوت؟ حمید نے پوچھا۔ ثبوت ایک تو مل چکا ہے، دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں، کنفریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو ثبوت آپ کو مل چکا ہے کیا اس کی تفصیل سے یہ بندہ ناچیز بھی واقف ہو سکتا ہے؟ حمید نے قدرے جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریدی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ عمران اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا لیکن اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہے، اب میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں، حمید نے تلخ لہجے میں کہا۔ ثبوت یہ ہے کہ ہاں، دلدل کے کنارے پر ایسے نشانات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص دلدل سے باہر نکل کر وہاں پڑا رہا ہے اور پھر اٹھ کر آگے بڑھ گیا ہے، فریدی نے بتلایا۔ لیکن وہ آپ کے نشانات بھی تو ہو سکتے ہیں، حمید نے جرا کرنا شروع کر دی۔ میرے نشانات کے علاوہ ایسے نشانات ملے ہیں، فریدی نے منہ بنا کر جواب دیا جیسے اسے حمید سے اس بودے سوال کی توقع نہیں تھی۔ حمید چیمک گیا، اسے خود احساس ہو گیا تھا کہ اس نے سوال طفلانہ کیا تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چند ہی لمحے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ کنفریدی نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہارٹ سٹون، کنفریدی نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ نمبر 11 سر۔ دوسری طرف سے نمبر 11 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ کنفریدی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سر، چوٹ ہو گئی ہے۔ نمبر 611، نمبر 24، نمبر 1130، نمبر 701، ان چاروں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صفدر کو لے کر آپ کی کوٹھی پر پہنچیں مگر ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشوں پر پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ صفدر ان کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا ہے اور ان کی کار بھی لے گیا ہے، نمبر 11 نے مفصل رپورٹ دی اور فریدی کے لہجے میں گراہٹ آ گئی اور اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی۔ حمید جو اسے بغور دیکھ رہا تھا جرجری لے کر رہ گیا۔ ایک اور اطلاع بھی ابھی موصول ہوئی ہے سر۔ نمبر 11 خاموش ہو گیا، ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اطلاع کن الفاظ میں دے۔ بولتے جاؤ، رک کیوں گئے ہو؟ فریدی کے لہجے میں موت کسی سنجیدگی تھی۔ سر، نمبر 6211 نے کیفے اسٹار لائٹ میں ایک آدمی کو فارمولے والا بیگ اٹھائے کرسی پر بیٹھا دیکھ لیا۔ وہ آدمی شاید عمران کا ساتھی تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور شخص نہیں تھا لیکن وہ کیفے میں اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے بیرے کو بھی ٹال دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رپورٹ ملی، میں نے اس کیفے میں موجود اپنے 4 اور آدمیوں کو ٹرانسمیٹر پر حکم دیا کہ اس آدمی کو بیگ سمیت اغوا کر کے آپ کی کوٹھی پر پہنچا دیا جائے۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ اسے وہاں سے ریوالوروں کے زور پر اٹھا کر بذریعہ کار آپ کی کوٹھی تک لے جایا جا رہا ہے مگر ابھی چند لمحے پہلے نمبر 6211 نے بذریعہ ٹرانسمیٹر بتلایا ہے کہ کوئی نامعلوم شخص جو ایک کار میں تھا اچانک اس نے فائر کر کے کار کا ٹائر برسٹ کر دیا اور پھر ہم پر فائرنگ کی بوچھاڑ کر دی۔ 3 ممبر ہلاک ہو چکے ہیں، کال کرنے والا بھی سخت زخمی تھا، اسے بھی مردہ سمجھ کر وہ ڈال گئے تھے، بیگ وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ کال کرنے والا ممبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کار کے جو نمبر بتلائے ہیں وہ اسی کار کے ہیں جسے صفدر لے بھاگا تھا، چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ صفدر ہی اپنے ساتھیوں اور بیگ کو لے کر فرار ہو گیا ہے، نمبر 11 نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اب تک 8 ممبروں کو ختم کر چکا ہے؟ کنفریدی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ جی ہاں، نمبر 11 نے جواب دیا۔ کار کے متعلق کوئی کارروائی کی؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، تمام ممبروں کو الرٹ کر دیا تھا، پھر جلد ہی اس کار کا سراغ بھی مل گیا۔ نادر مارکیٹ کے قریب پارکنگ پیلس میں وہ کار کھڑی تھی اور صفدر اور اس کے ساتھی غائب تھے، نمبر 11 نے بتایا۔ فریدی خاموش ہو گیا، چند لمحے تک خاموشی طاری رہی۔
فریدی کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں جو خطرناک سوچ کی آئینہ دار تھیں۔ حمید بت بنا صرف فریدی کو دیکھ رہا تھا۔ نمبر 11 فریدی اچانک مخاطب ہوا۔ یس سر، نمبر 11 نے جواب دیا۔ سنو، ابھی اور اسی وقت سب ممبروں کو حکم دے دو کہ جہاں بھی کوئی عمران کا ساتھی نظر آئے یا کسی ایسے آدمی پر شک پڑے کہ وہ عمران کا ساتھی ہے، اسے وہیں اسی موقع پر ہی گولی مار دی جائے۔ فریدی نے حکم دیا اور حمید سمجھ گیا کہ اب عمران کے ساتھیوں کی خیر نہیں ہے۔ کیا عمران کے متعلق بھی یہی حکم ہے؟ نمبر 11 نے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔